السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں امید ہے بابا جی کے خلفاء و مریدین خیر و عافیت سے ہوں گے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی خیر و عافیت سے ہوں گی۔ یقیناً آج کے اس مہنگائی کے اور انتہائی پرفتن دور میں ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ یقیناً اپنے بساط کے مطابق کوئی تو اپنی حکمرانوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے اور کوئی حکمرانوں کے گلے شکوے کرتا ہے، اور کوئی اپنے اعمال کی شامت سمجھ کے اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یقیناً ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے، تو لہٰذا یہ ویڈیو آج میرے سامنے آئی اور اس بیچارے کی جو بڑی درد بھری داستان اور انداز اور اس کا سوچنے کا اور ایک احساس اپنے ملک کے حوالے سے یقیناً بہت اچھا لگا، مگر اس کے لیے کسی بھی مسلمان کو جو کلمہ گو ہو، اس کے اعمال کے پیش نظر ہم اسے کبھی بھی بد دعا اس طرح کی نہیں دے سکتے کہ اللہ اس کو نیست و نابود کرے، اللہ حکمرانوں کو مار دے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ان کو دریا برد کر دیا جائے۔ یہ جذبات تو ہو سکتے ہیں لیکن شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یقیناً جب ہم حکمرانوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی خدمات بھی موجود ہیں، ان کی بہت ساری ایسی بدعمالیاں بھی سامنے آتی ہیں، کرپشن بھی سامنے آتی ہے، اور لوگوں پہ زور و ظلم بھی سامنے آتا ہے۔ ایک ہی پرسنالٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، بیشیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی حکمران آج تک ایسا نہیں آیا کہ جو مکمل انسان ہو، ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ وہ پہلے دور کے جو حکمران تھے، یقیناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ تھے، عدل و انصاف کا جو معیار ان کے ہاں تھا وہ تو ہمیں دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا۔ اور یقیناً یہ دور اگر عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ یہ دوبارہ رینیو ہوا، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے، یقیناً ایسا اب قیامت تک ہونا یہ ناممکن ہے۔ ہاں البتہ ایک امید ہے جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا اور اسلام پوری روئے زمین پہ نافذ ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے صرف آنسو بہا لینا کافی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ دوسروں کو گالیاں دینا، کسی بھی حکمران کو، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا نام لوں، میں البتہ اتنا ضرور کہوں گا کوئی بھی حکمران ہے یقیناً وہ متنازع ہوگا، ایون کہ وہ ہمارے علماء جو تحریک لبیک کے حوالے سے ہیں، یقیناً جو ان کی محبت میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ان کو بھی تو لوگ برا کہنے والے ہیں۔ کوئی ان کی قیادت کا رونا روتا ہے کہ قیادت اچھی نہیں ہے، کوئی ان کے سٹائل کا انداز بتاتا ہے کہ ان کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جناب یہ باغ دوڑ سنبھال نہیں سکیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ رائے تو ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے، ایک بھی ایسا حکمران نہیں ہے جس پہ ساری دنیا متفق ہو۔ ہاں البتہ وہ دور آئے گا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس وقت تک ہمیں کم از کم یہ چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، کم از کم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، خود امانت کو امانت سمجھیں، خیانت کو خیانت سمجھیں۔ دوسروں کے حقوق تلف کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں کو برا کہہ دینا یہ آسان ہے لیکن اپنے آپ کو اچھا بنانا یہ مشکل ہے۔ جھوٹ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم جھوٹ بول کے کیا کر رہے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ ہم کیوں کر رہے ہیں۔
اسی طرح کسی کی ماں بہن بیٹی کو جب دیکھنے لگتے ہیں، اپنے ہی گریبان میں دیکھ لیں کہ آج میں کسی ماں بہن بیٹی کو دیکھ رہا ہوں، کل کوئی میری ماں بہن بیٹی کو دیکھے گا، اور یقیناً آج میں کسی پہ زور و ظلم کر رہا ہوں اپنے اختیارات کے ہوتے ہوئے، اور کسی کی ناجائز زمین ہتھیاتا ہوں، اگر وہ 1 انچ 1 درے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری ہی امت ہوگی، مگر وہ اسی جرم کی پاداش میں قیامت کا دن جہنم کا ایندھن بنے گی۔ جس نے 1 درے کے برابر بھی کسی کی زمین ناجائز ہتھیائی ہوگی، اس پہ قبضہ کیا ہوگا، تحت الثری تک اپنے دانتوں سے اکھیڑ کے اپنے گلے میں ڈالے گا، اور اسے یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ تو عدل کا دن ہے، اس میں اچھے بھی برے بھی بھلے بھی سب اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ ہاں وہ خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب بخشے جائیں گے، جنہوں نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو دنیا میں راضی کر لیا ہوگا، رو رو کے توبہ کر چکے ہوں گے، سچے دل سے معافی مانگ چکے ہوں گے، اور ان کے دل سے حسد، کینہ، بغض، چغلی، غیبت جیسی علائشیں دور ہو چکی ہوں گی۔ وہ ساری روئے زمین پہ مخلوق خدا کے لیے ہمیشہ اچھی سوچ کے متحمل بن چکے ہوں گے، دین کے دائی ہوں گے، مبلغ اسلام ہوں گے، علماء مشائخ کا ادب اور احترام کرنے والے ہوں گے، والدین کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں گے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے ہوں گے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے۔ یقیناً ذکر و فکر میں بھی وہ آگے ہوں گے، عبادت میں بھی آگے ہوں گے، اور لوگوں کے تمام تر وہ معاملات جو غیر شرعی ہیں ان کو روکنے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش بھی کر رہے ہوں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعلیٰ معیار پر وہ فائز ہوں گے۔ تو ایسے لوگ یقیناً بغیر حساب و کتاب بخشے جائیں گے، دوسروں کا احساس رکھنے والے، دوسروں سے پیار کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، محبت کرنے والے، اخلاق کے حسنہ کا پیکر بن کے شمع کی طرح روشن ہو کے دوسروں کو روشنی دینے والے، یقیناً یہ سارے قابل ستائش ہیں۔ مگر وہ لوگ جو اپنے گناہوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ توبہ ان کو نصیب نہیں ہوتی، نہ وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اور جب معراج پہ تشریف لے گئے، سود خوروں کے پیٹوں کو بڑے ہوئے دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑھتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ حرام خوروں کو اس انداز میں بھی دیکھا کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، کیما کیما کر دیے گئے سر، پھر دوبارہ بن گئے، 70 ہاتھ موٹی تو ان کی کھال بنا دی جائے گی، تاکہ عذاب در عذاب ہو، اتنا تکلیف دہ عذاب ہوگا، یہاں تک کہ جو مقروض ہے جان بوجھ کے قرض لیتا جا رہا ہے لیکن قرض واپس نہیں کرتا، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہوگا میرا امتی، مگر اس کو کہا جائے گا کہ امانتیں واپس لوٹاؤ، ان کا قرض واپس دو، وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کہاں سے واپس کروں؟ حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم کے نچلے پیندے میں تمہاری وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو امانتیں ہیں، ان کو نکال لاؤ۔ اب وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جہنم میں چھلانگ لگا دے گا، تہ در تہ نیچے جاتا رہے گا، جاتا رہے گا، جاتا رہے گا، جب وہ نچلی تہ میں پہنچے گا، آگ کے اس دریا میں کودنے کے بعد اس کا بنے گا کیا؟ لیکن وہاں جائے گا پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں وہاں پڑا، اسے تو پریشان کرنے کے لیے، مزید تنگ کرنے کے لیے، مزید عذاب دینے کے لیے یہ کہا گیا تھا۔ اب وہ نچلے پیندے سے پھر اوپر کی طرف اٹھے گا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام کی یہ روایتیں، اور وہ خواتین جو بے حیا اور بے غیرتی قسم کے کاموں میں، غیرت جس کا غیرت کا جنازہ نکل چکا ہو، بالکل بے پردگی کے عالم میں، فسق و فجور کے حالت میں، اور بے حیائی اور فحش گوئی سے سرشار گفتگو کرتی ہیں، لوگوں کو اپنے حسن کی دعوت دیتے ہوئے دعوت گناہ دیتی ہیں، اور وہ خواتین جو
بے تکلفی کے ساتھ غیر محرموں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، وہ خواتین جو اپنے شوہروں کے ساتھ ہونے کے باوجود بے حیائی کے ارتکاب کا وہ انداز اپناتی ہیں کہ شوہر بھی ان کے اس انداز پہ خوش ہوتا ہے، جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوس قرار دیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس دنیا میں ہوتی نظر بھی آ رہی ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کرتا۔ غیر ملکی جتنے معاملات ہیں اس میں سے ہم بڑھ چڑھ کر چل رہے ہیں آگے، اور تمام تر ان کی تقلید کو ہم اپنے اوپر وارد کر چکے ہیں۔ بظاہر ان ملکوں میں کچھ اچھائیاں موجود ہیں جو کہ اصول ہمارے تھے لیکن اپنائے انہوں نے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو انسانیت کا قتل ان کے لیے آسان ہے اور وہ کرتے ہیں اور اس پہ ذرا بھی نادم نہیں ہوتے، تو یہ بے غیرتی کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمانوں کے لیے اتنا بغض رکھنے والے لوگ ہیں، اتنا بغض رکھنے والے، جس کو قرآن میں یہ فرمایا گیا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہندو ہو، دیریہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہود و نصارہ میں سے کوئی ہو، ہم جناب ان کے ساتھ اپنے دوستی کے پیمانے بڑھاتے ہیں، جبکہ رب کائنات جل وعلا نے ان سے دوستی رکھنا منع کیا ہے، لیکن ہم سب کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ مطلب کی حد تک تو ان کو ہم بڑے سر کہہ کے پکارتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں اور ان کی تابع داری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ اس وقت ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر انہی سے سب کچھ ہم کماتے بھی ہیں اور کمانے کے بعد انہی کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ یقیناً ہر قوم میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری اس قوم میں برائیوں کا جو تناسب ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ پچھلی امتوں کے جو گناہ تھے وہ اس میں آ چکے ہیں، ظلم و جبر بھی ہے، بربریت بھی ہے، اور یہ چیزیں ان میں بھی ہیں۔ نہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو جتنا ان ظلم کے پہاڑ مسلمانوں پہ وہ ڈھاتے ہیں، شروع سے لے کے آج تک مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاملات کو آپ دیکھ لیں، منگولوں کی حکومت کو دیکھ لیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی تعصبات کو دیکھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ جہاں ان کے اندر خوبیاں وہاں خامیاں اسی طرح موجود ہیں، جیسے ہمارے حکمرانوں میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، ہماری عوام میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ تو سچی بات ہے، ان سارے گناہوں کے باوجود رب کائنات جل وعلا کا پھر بھی اس امت پہ بے حد کرم ہے، اور فرمایا امتی مرحومہ، یہ میری امت مرحومہ ہے، اس پہ رحم ہوگا، فضل ہوگا، بشرطے کہ کوئی فضل کو تلاش کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، معافی مانگنے والا ہو، شرمندگی اور احساس ندامت سے سرشار ہونے والا ہو، تو یقیناً اللہ جل شانہ آسانیاں فرما دیں گے۔ تو بس گزارش یہی ہے کہ ویڈیو اچھی لگی، میں نے کہا چلے میں سینڈ کر دوں، لیکن اس میں کچھ کلمات جذباتی انداز میں اس لیول پہ کہہ دیے گئے، گویا کہ دکھ تو ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم دعا کریں، ہمارے ہاتھ میں جو بہترین ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم دعا کریں کہ مالک و مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اگرچہ یہ حکمران ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، مالک و مولا ہمارے حکمرانوں کو اور عوام کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق دے دیں، ان کے تمام تر برے عملوں کو اچھے عملوں میں بدل دے۔ وہ کون کہنے پہ قادر ہے، جس کے دل میں چاہے محبت ڈال دے، وہ بے نیاز ہے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو سے کوئی بھی غلط تاثر لینے کی ضرورت نہیں ہے، بتانا مقصود ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں، جتنا ہو سکے دین کا کام کریں، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، فکر، نماز اور دوسروں کے حقوق کا خیال۔ بس ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ جب ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دے گا نا، تمام طرح آلائشوں سے بچنا شروع کر دے گا، تمام نیکیاں کرنا شروع کر دے گا، تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے اوپر راضی بھی ہو جائے گا اور ہمارے رزق کی تنگیاں بھی دور کر دے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا،
جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں تاکہ یہ ہماری تنگیاں، ہماری ترشیاں، ہمارے تمام تر معاملات یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی حال ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، جس کے لیے رب کائنات جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے دور کر دیا۔ کوشش کریں، پلٹ آئیں، اپنی راتوں کو بہتر بنائیں، فضولیات چھوڑ دیں، فضول ٹائم گزارنا چھوڑ دیں۔ آپ کا ہر لمحہ قیمتی لمحہ ہے۔ ذکر، فکر، محبت، پیار، اخلاق، بلا وجہ مذاق، چھیڑ خانی اور لا یعنی باتوں میں شامل ہونا، اس سے احتیاط کریں اور گریز کریں، سنجیدگی اختیار کریں۔ لگتا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی مصیبتیں ہوں، جس طرح یہ ہمارے بھائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے دل کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں، ہمیں نہیں لگتا، ہمیں اس طرح کا احساس کبھی بھی پیدا نہیں ہوا، ہم نے کبھی آنسو نہیں بہائے کہ ہمارے اوپر یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بندہ کینیڈا میں رہنے کے باوجود اتنا احساس رکھتا ہے ہمارے ملک کے لیے، کاش کہ ہمیں بھی یہ احساس پیدا ہو جائے۔ جب احساس پیدا ہوگا، ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دے گا، اللہ سبب بنائے گا، اللہ حکمرانوں کو بھی چینج کر دے گا انشاءاللہ۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ آسانیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔